الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل والخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں. ابھی موج سے پیش کر جناب راؤ صاحب بیان فرما رہے تھے. ان کے بعد آپ نے جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رہنما اور پنجاب کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد صاحب پہرار کا بہت ہی ایمان پرور، معنی خیز، بامقصد بیان سنا، جہاں پر انہوں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا. میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میرے بھائیوں، قادیانی فتنہ کے متعلق پاکستان کی پارلیمنٹ میں 1974 کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث آیا. اس کا باعث یہ ہوا کہ 22 مئی 1974 کو ملتان سے جناب ایکسپریس کے ذریعے نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء سوات کے دورہ پر جا رہے تھے. ٹرین سے انہوں نے پشاور کے لیے اپنی بوگیاں ریزرو کرائی ہوئی تھی. جناب نگر، جس کا پہلا نام ربوہ تھا، قادیانیوں نے ان مسلمان طلباء میں لٹریچر تقسیم کیا. ان طلباء نے قادیانیوں کے متعلق نعرے بازی کی. اب کچھ نہیں ہو. میرے بھائیوں، جس وقت وہ ٹرین جناب نگر پہنچی، قادیانیوں نے سواریوں میں اپنی جماعت کا لٹیچر تقسیم کیا. طلباء عزیز نے وہ لٹیچر دیکھا کہ یہ قادیانی جماعت کا ہے. انہوں نے اسے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. قادیانی جماعت اس پر غصے ہوئی، ان کے تیور بگڑے. وہ ان مسلمان طلباء پر حملہ کرنا چاہتے تھے. ٹرین کا سٹاپ کیونکہ وہاں مختصر ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد گاڑی نے وسنل دیا. طلباء دوڑ کر سوار ہو گئے. فساد ہوتے ہوتے رہ گیا. قادیانی جماعت نے فیصلہ کیا کہ جس وقت یہ طلباء 29 مئی کو واپس آئیں گے تو ہم ان سے بدلہ لیں گے. انہوں نے تیاری کی. سرگودا سے لے کر جناب نگر تک گرد و نواح کے حقوق میں جتنے قادیانی تنظیم کے افراد تھے وہ ٹرین کے اندر سوار ہوئے. خود جناب نگر ریلوے اسٹیشن پر
2000 کے لگ بھگ قادیانی نوجوان ڈنڈوں، ہاکیوں، لوہے کے ہنٹروں، لوہے کے مکوں سے مسلح ہو کر اسٹیشن پر تھے۔ میرے بھائیوں، جس وقت ٹرین پہنچی، جو ٹرین کے اندر قادیانی سوار تھے انہوں نے مسلمان طلباء کو باہر دھکیلا۔ باہر کے قادیانی انہیں پکڑتے، پلیٹ فارم پر لمبا کرتے اور پھر ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ نتیجے میں طلباء کے سر پھٹے، پیشانی پھٹی، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی، ہنسلی پسلی برابر ہوئی۔ انہوں نے مارا پیٹا، ان کی کلائیاں مروڑی، گریبان پکڑے اور مار مار کر ان طلباء کو ادمغا کر دیا۔ میرا وعدہ رہا کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، ایک بات عرض کروں گا نتیجے کی اور پھر اجازت لے لوں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان طلباء پر اس قادیانی حملے کے خلاف رد عمل کے طور پر ملک عزیز پاکستان میں 1974 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا خواجہ خان محمد، مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی، غرضے کے تمام آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ خان۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں اس سے پہلے قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبداللہ کپوڑا خٹک والے، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالمصطفیٰ ازہری، بہت سارے ہمارے حضرات جمع تھے۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ قومی اسمبلی سے باہر اور قومی اسمبلی کے اندر بیک وقت قادیانی فتنے کی سرکوبی کے لیے حق تعالیٰ نے 2 محاذوں پر امت کو جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جناب ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر نماز کے بعد ہر خطیب، امام، عالم دین کھڑے ہو کر مسجد میں قادیانیوں کے متعلق تقریر کرتے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں مساجد میں ایک دن کروڑوں انسانوں تک ختم نبوت کا پیغام پہنچ جاتا۔ اس پر نہ کسی جلسے کی ضرورت، نہ سپیکر کی، نہ سٹیج کی، نہ خطیب کی، نہ منظوری کی، نہ اشتہار کی، نہ پینا فلیکس کی، ایک چیز کی ضرورت نہیں اور پیغام پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ جناب بھٹو صاحب انتہائی ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اگر آئین کے دائرے میں رہ کر پرامن جد و جہد علماء انہوں نے اس طرح جاری رکھی تو یہ 1 سال بھی اپنی تحریک کو لمبا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ اگر سال کے بعد ان کا مطالبہ ماننا ہے تو ابھی اس پر غور کر لینا چاہیے۔ آپ حضرات کے لاہور میں وہ تشریف لائے،
سارا دن تمام جماعتوں کے قومی رہنماؤں سے ملاقات کرتے رہے۔ شام کو انہوں نے پاکستان کے ٹی وی سے اعلان کیا 29 مئی کو یہ وقوع ہوا تھا۔ جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے منظور ہونے کے بعد قادیانی ایشو کو ہم قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب کا ادھر اعلان ہوا، ادھر قادیانی جماعت نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا۔ قادیانی جماعت کا اس وقت چیف گرو مرزا ناصر تھا، اس نے جناب بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ اگر آپ قادیانی عقیدے پر قومی اسمبلی میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ آپ نے اگر ہمارا موقف سنے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور ناقابل قبول ہوگا۔ مرزا ناصر کا یہ خط جناب بھٹو صاحب کو ملا۔ اگلے دن انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد کو بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ پیش ہوئے۔ دونوں طرف مذاکرات کے لیے ٹیمیں بیٹھی، گفتگو کا آغاز ہوا۔ بھٹو صاحب نے میز کی دراز سے خط نکالا، مفتی صاحب کے سامنے رکھا۔ بھٹو صاحب متعجب تھے اس بات پر کہ پتہ نہیں علماء کرام قادیانی جماعت کو اپنے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بھٹو صاحب نے خط رکھا، مفتی صاحب نے خط پڑھا، بھٹو صاحب کو واپس کیا۔ بھٹو صاحب نے بڑی عجلت کے ساتھ مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ قادیانی جماعت اسمبلی میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے، وہ زیر لب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدروں میں تلاش کر رہے تھے، شہروں دیہاتوں میں، لیکن یہ قادیانی تمہاری میز کی دراز کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا موقف پڑھ لیا ہے، میں نے اپنے اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مشاورت بھی بیٹھے بیٹھے کر لی۔ ہم زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتے، ایک منٹ ضائع کیے بغیر آپ قادیانی جماعت کو سرکاری سطح پر مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم وہاں پر حضور کی ختم نبوت کی وکالت کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، اگست کے اوائل میں قادیانی جماعت کو قومی اسمبلی میں طلب کیا گیا۔ قادیانی جماعت نے اپنا موقف پیش کیا، قومی اسمبلی کے ارکان نے ان کے اوپر بحث کی، اٹارنی جنرل ان سے سوال کرتے تھے، اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں، 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ پر، کل 11 دن قادیانی جماعت پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد اسمبلی کے ممبران کے بیانات ہوئے، مجموعی طور پر پونے 2 مہینے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی۔
کل تک قادیانی جماعت کہتی تھی وہ اسمبلی کی کارروائی کہاں ہے۔ آج اللہ نے کرم کیا کہ سرکاری سطح پر عدالت کے حکم پر گورنمنٹ نے وہ کارروائی شائع کی۔ ہم نے اس کا ری پرنٹ لیا، پوری دنیا میں چھاپ کر اسے تقسیم کیا، نیٹ پہ ڈالا، کروڑوں خلق خدا نے اسے پڑھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 7 ستمبر کو اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو پارلیمنٹ اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی۔ آج 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب بھٹو صاحب نے مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، ان ہمارے بزرگوں کو بلایا اور بلا کر بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں قادیانی ایشو سے متعلق 6 قراردادیں جمع ہیں۔ 6 ایک قرارداد مولانا نورانی میاں نے پیش کی، ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی، ایک قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی، ایک قرارداد سیال شریف کے مولانا محمد ذاکر صاحب نے پیش کی، ایک قرارداد جناب قائد اعظم مرحوم کے ساتھی جناب سردار شوکت حیات جو اٹک کے لیگی رہنما تھے انہوں نے پیش کی، ایک قرارداد ملک جعفر صاحب تھے چکری ضلع راولپنڈی کے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے پیش کی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب قراردادیں ہیں 6، کسی ایشو پر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 قراردادیں نہیں، اور اگر ہم ایک قرارداد منظور کرتے ہیں اور 5 قراردادیں مسترد کر دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ 2-3 مہینے پوری دنیا میں ہمارا یہ پیغام جاتا رہا کہ ہم پرامن جد و جہد کے ذریعے آئینی طور پر جمہوری انداز میں قادیانی ایشو کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور آخری دن ایک قرارداد منظور ہوئی، 5 قراردادیں مسترد کر دی گئی۔ ان قراردادوں کے محرکین احتجاج بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس اور کوئی رکاوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے متعلق پوری دنیا میں یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ یہ 5-6 کی 6 قراردادیں واپس کر لی جائیں، نئی ایک قرارداد آپ اور میں بیٹھ کر آج مرتب کریں اور کل کے اجلاس میں پیش کر دیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، لیکن یہ کام ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ایک رات باقی ہے، کل 7 ستمبر سر پر ہے، ہم نے فیصلے کا اعلان کرنا ہے اور ابھی تک ہم نے قرارداد مرتب نہیں کی۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ صحیح کہتے ہیں، ہمیں یہ بات کام پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن میرے سامنے یہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس کا سربراہ قادیانی ہے، حاضر سروس فوجی جنرل عبدالعلی قادیانی ہے، عبدالعلی کا بھائی ملک اختر وہ بھی حاضر سروس فوجی جرنیل قادیانی،
ملٹری ایوب کا اس زمانے میں ایوب خان کا ملٹری سیکرٹری، نواب کالا باغ کا، موسیٰ خان کا، سارے وہ قادیانی حاضر سروے جرنیل تھے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ اتنے قادیانیوں کے ہونے کے باعث اگر ہم پہلے فیصلہ کرتے، قادیانی پوری دنیا میں ہمارے متعلق پروپیگنڈا کر کے ہم پر دباؤ ڈالتے، پتہ نہیں ہم وہ دباؤ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوتے یا نہ ہوتے۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر آج تک اس مسئلے کو گول مول رکھا۔ کبھی حق میں کوئی بیان میں قادیانیوں کے خلاف دے دیتا، کوئی بیان میں علماء کے خلاف دے دیتا، تاکہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آج آپ اور میں جمع ہیں، ابھی بسم اللہ کرتے ہیں، آپ مطالبے کرتے جائیں، ہم غور کرتے جاتے ہیں، قرارداد مرتب کریں گے۔ اس کے بعد آپ مجھے حلف دیں گے کہ جب تک قرارداد منظور نہیں ہو جاتی آپ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو حلف دوں گا کہ جب تک قرارداد منظور نہیں ہو جاتی ہم کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ادھر اسی رات تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں ختم نبوت کی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آغا شورش کاشمیری، عبدالستار خان نیازی، مولانا قاری محمد اجمل خان، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا تاج محمود، پتہ نہیں کون کون سی ہماری قیادت اس کے اندر موجود تھی۔ یہ حضرات وہاں گورنمنٹ آفس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے۔ وہ رات اتنی اہمیت کے حامل تھی کہ پورے ملک میں ہر آدمی پر یہ فکر سوار تھی کہ پتہ نہیں کل قادیانیوں کے متعلق گورنمنٹ کس فیصلے کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ادھر مذاکرات شروع ہوئے، حضرت مفتی محمود نورانی میاں یہ حضرات جو مطالبے کرتے گئے، جناب بھٹو صاحب وہ تسلیم کرتے گئے، ایک مسئلے پر بھی ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوا۔ رات کے 1 بجے تک متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی گئی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ گفتگو لمبی نہیں کروں گا، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں کہ قرارداد مرتب ہو گئی۔ اگلے دن اجلاس منعقد ہوا، کراچی سے خیبر تک بھٹو صاحب نے تمام ایس پی ڈی سی صاحبان کو پابند کیا ہوا تھا کہ تمام اسمبلی کے ارکان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جو موجود نہ ہو، ایک کرسی ایسی نہیں تھی جو خالی ہو۔ 100% اجلاس کے تمام ممبران حاضر تھے۔ کارروائی کا آغاز شروع ہوا۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، قرآن صدارت سنبھالی صاحبزادہ فاروق علی خان نے جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے۔ میرے بھائیوں تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، جناب سپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہوئیں۔ اب جناب عبدالحمید پیرزادہ جو وفاقی وزیر قانون تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فضل کیا کہ سپیکر پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود کو کہا گیا، انہوں نے تقریر کیا کرنا تھی، قرارداد کی تائید کی، اپنا کام مکمل کیا، بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں اب باری آئی اس قرارداد پر استصواب رائے کی۔
برادران اسلام، میں آپ حضرات سے علی وجہ البصیرت بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ حقائق کی دنیا میں گوش گزار ہوں کہ قرارداد جب پیش ہوئی، سپیکر نے کہا کہ جو ممبر اسمبلی کے ممبران قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ان کا خیال تھا کہ جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑا کریں گے تو ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے کہ جو قرارداد کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کی گنتی ہو جائے گی تو نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر اور جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا کہ جس وقت قرارداد پیش ہوئی، پورے اسمبلی کے ارکان کو جب یہ کہا گیا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ تو دیوار کوچاؤ بازار گونجنے چاہیے اور بلند آواز کے ساتھ۔ جب کہا کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، دنیا نے دیکھا کہ ادھر نام آیا حضور کا، ادھر اسمبلی کا ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا، سب کی گردنیں جھک گئی اور تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے قرارداد کا ساتھ نہ دیا ہو، ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا جو حاضر نہ ہو۔ پاکستان کا آئین وہ اتنا متفقہ طور پر منظور نہیں ہوا جتنی یہ قرارداد منظور ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ بات ہے 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 49 سال ہو گئے۔ وہ زمانہ تھا جناب بھٹو صاحب کا، آئین کا حصہ بنا۔ ابھی میرے بھائی جناب نصیر احمد احرار اس کے متعلق اعلان اور وضاحت دے رہے تھے۔ مجھ مسکین کی بھی سنو کہ اس دن سے لے کر آج تک 49 سال ہو گئے۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد میرے بھائیوں پھر محترم آئے، محترمہ بھی آئی، پھر محترم آئے، پھر محترمہ آئی۔ یہ ان کا آنا جانا لگا رہا۔ یہاں پر جتوئی صاحب بھی آئے، یہاں پر جمالی صاحب بھی آئے، پرویز مشرف بھی آئے، معین قریشی بھی آئے، جناب چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، یہاں پر معراج خالد بھی آئے۔ پتہ نہیں کون کون وزیر اعظم کے طور پر عبوری یا مستقل آئے۔ یہ حضرات آتے جاتے رہے، ان کا آنا جانا لگا رہا۔ سنو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس دن سے لے کر آج تک، ابھی پہلے بھی ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، ایک وزیر اعظم ابھی 4 دن ہوئے فارغ ہوئے ہیں، ایک صاحب اور آئے ہیں، فروری میں کوئی اور صاحب آ جائیں گے۔ میری بلا سے کوئی آئے کوئی جائے، مجھے اس سے بحث نہیں، میں بات کرتا ہوں نتیجے کی کہ میرے بھائیوں اس 50 سال کے عرصے میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے صدور کے پاؤں پر قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنے زبانوں سے ان کے طلبوں کو نہ چاٹا ہو۔ ایک ایک کافر ملک کے صدر سے، سیکرٹری سے، یہ پرائم منسٹر سے یہ کہا گیا، یہ جتنے حکمران جن کا میں نے نام لیا، ایک ایک کو کہہ کر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کی شرط نکال دی جائے، یا یہ کہ تحفظ ناموس رسالت کے مسئلے کو پاکستان کے آئین سے باہر کر دیا جائے۔
اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، الفاظ باقی رہے، روح نکال دی جائے، میرے اسے غیر مؤثر کر دیا جائے۔ پتہ نہیں دشمن نے اس 50 سالہ جنگ میں کیا کیا حربے استعمال کیے، لیکن آپ دو جب گھروں کو جائیں تو اس کانفرنس کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ ایک دن کی بات نہیں، نصف صدی کی لڑائی ہے، روئے زمین کا ایک کافر ملک نہیں، پوری دنیا کا کافر جس طرح آج فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں تمام تر سپر طاقتوں سمیت اپنے اسلحہ فوج کے ساتھ وہ اس کفر کے ساتھ کھڑے ہیں، ان قادیانیوں نے بھی اسی طرح سارے کفر کو ملایا کہ 50 سال تک ہمارے ساتھ یہ لڑائی لڑی گئی کہ پاکستان کے آئین سے کسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی اس جزئی کو، اس دفعہ کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں، میں آپ کے سامنے رب کریم کے حضور اپنا سر جھکا کر سینہ چوڑا کر کے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے صراحت اور وضاحت کے ساتھ علل اعلان آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اس 50 سال کی لڑائی میں قانون سے ختم نبوت کو نکالنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ آج تو یہ پوزیشن ہے کہ میں آپ کے سامنے میدان میں ڈنکے کی چوٹ صراحت کے ساتھ عرض کروں کہ میرے بھائیوں، اس آئین کو، آئین سے عقیدہ ختم نبوت کو، محمد عربی کی عزت و ناموس کے قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دے ختم، زور سے کہو کہ یہ ختم۔ اور اگر کسی ماں کے لال کو شوق ہے تو پھر انتظار کس چیز کی؟ ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج تو میں یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت کی گردن آج ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ہمت کرو، پورا زور لگا کے رگڑا لگا دو، انشاءاللہ اس ملک سے قادیانیت کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ جو قادیانیت کو بچانے کی فکر کرے گا وہ خود بھی ڈوبے گا، قادیانیت بھی ڈوبے گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، کسی بھی بے دین فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال اور اختتام۔ قادیانیت کی ابتدا یہ تھی کہ اسے انگریز نے پیدا کیا، قادیانیت کا عروج یہ تھا کہ یہ پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ قادیانیت کے زوال کا یہ عالم ہے کہ آج قادیانی جماعت کے سربراہ کو پاکستان میں قدم رکھنے کی جرأت نہیں۔ میرے بھائیوں، اب ایک پیریڈ باقی ہے اور وہ قادیانیت کے خاتمے کا، انشاءاللہ۔ آپ بھی زور سے کہہ دیں انشاءاللہ، ایسے نہیں، زور سے۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی گونج سے انشاءاللہ۔ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ قادیانیت اس خطے سے اس طرح جائے گی جس طرح آوارہ کتوں کو کمیٹی والے زہر دے کے فارغ کیا کرتے ہیں۔ اب قادیانیت اپنے انجام کی طرف جائے گی، ہمت کرو، آگے بڑھو، انشاءاللہ میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مسلمانوں، اس ماحول میں تم دیکھتے نہیں کہ ایمان اسلام کو اللہ نے کتنی طاقت اور عزت دی ہے۔ آج اسرائیل میں روئے زمین کا کفر ایک طرف ہے، اس کے مقابلے میں ایک اتنی سی ریاست، اس ریاست کے اتنے سے مجاہدین
1 مہینہ ہو گیا سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہیں، روئے زمین کا کفر تلملا اٹھا۔ آج تک ان لوگوں نے، مٹھی بھر لوگوں نے عالم اسلام کے کفر، ان کے بم، ان کی فوج، ان کے ٹینک، ان کی تیاری، ان کا گولہ، ان کا بارود، تمام تر کے باوجود اگر انہوں نے شکست نہیں مانی اور انشاءاللہ نہیں مانیں گے، بولتے کہہ دیں انشاءاللہ نہیں مانیں گے، ایک وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کفر ہارے گا، اسلام جیتے گا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ حضرات ہمت کریں۔ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت حضور کی دشمنی کا نام ہے، ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ قادیانی دنیا کے وہ کافر ہیں معاذ اللہ جو مرزا قادیانی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ تھا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، حضور کو چھوڑ کر یہ مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ بنائے، آپ بتائیں ایسے ایمان عقیدے والا مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قادیانی یہ کسی مذہب کا نام نہیں، یہ حضور کے باغیوں کا طبقہ ہے، ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ حضرات کے اس ادارہ نے، ادارہ کے محترم حضرت مفتی صاحب، ان کے گرامی قدر رفقا نے اتنی بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا، رفقا کو جمع کیا، آپ ذوق و شوق کے ساتھ آئے۔ میں انہی الفاظ پر اس تمنا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نعرہ لگائیں، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو اللہ اکبر۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اللہ کے نام کو بلند کرو گے، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے، اور بلند آواز۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔